آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ موضوع ہے تسلیس کا، خدائے ثالوث کے حوالے سے کہ ہم کس چیز کو تسلیس کہتے ہیں، کیا تسلیس کی حقیقت ہے۔ یہ بہت ہی مشکل موضوع ہے، لیکن میں خداوند سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کے دلوں کو، ذہنوں کو چھوئے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم کلام کی جانب بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل لے لیں، بک لے لیں، ریفرنسز کو نوٹ کیجئے، اور ہم دعا سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند ہم آپ کے قدموں میں آتے ہیں، آپ کے پاک اور سندر نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ آپ ہی جلال کے لائق ہیں۔ اے باپ، آپ کی تعریف کرتے، ستائش کرتے اور آپ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں خداوند، اس بات میں کہ آج آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ خداوند آج جو کلام کی باتیں ڈسکس کی جائیں وہ آپ کے جلال کے لیے ہوں، اور اے خداوند ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لیجئے، خداوند ہم سب کے کانوں کا ذمہ لیجئے، ہمارے دلوں کا ذمہ لیجئے، اور جو کچھ بولا جائے، سنا جائے، کہا جائے، خداوند اس پر آپ کی برکت نازل ہو جائے۔ خداوند میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا، اپنی تمام غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ اسی طرح آپ سب کے حوالے سے خداوند، ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، خداوند ہم سب کی غلطیوں کو معاف کیجیے، اور اے خداوند فضل بخش دیجیے کہ جب ہم آپ کے کلام سے آپ کے بارے میں جانیں یا سیکھیں تو ہمارے دل اور ذہن کھل جائیں۔ پاک اور مقدس یسوع نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کے کلام میں جو تسلیس کا ذکر ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں نے اس بارے میں ہم سے سوال بھی کیے ہیں، خاص طور پر ہمارے کچھ مسلم دوستوں نے بھی سوال کیے ہیں، اور اس کا میں آج جواب جو ہے وہ اس حوالے سے دینا چاہوں گا کہ کس طرح جو تسلیس قرآن میں جو پائی جاتی ہے یا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کس طرح ٹوٹلی مختلف ہے اس حوالے سے جو کہ بائبل میں خداوند کی ذات یا خداوند کے ثالوث ہونے کا یا خداوند کے تسلیس ہونے کا، خداوند کے جو گاڈ ہیڈ ہے، خداوند کی جو ذات اقدس ہے، اس کے بارے میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور کس طرح توریت اور زبور اور صحائف انبیاء اور انجیل میں جو بیان ہے خدا کی ذات کے بارے میں وہ ٹوٹلی اس غلط فہمی سے ڈفرنٹ ہے جو کہ مسلمان دوستوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مسیح یسوع کی تو وہ شاہ دو جہان ہے، مالک کون و مکان ہے، حقیقت زمان و مکان ہے، خداوند جو مولا ہے، ہمارا مالک اور داتا ہے، کلمہ خدا ہے، روح حق ہے، اور ابتدا اور انتہا اور الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر رہبر کائنات ہے، مالک معجزات ہے، نور خدا ہے، ابن خدا ہے، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، عجیب مشیر ہے، خداوند جو کلمہ حق ہے، آب حیات کا چشمہ ہے، زندگی کی روٹی ہے، جنت کا وہ دروازہ ہے، راہ حق اور زندگی ہے، اور ان سب چیزوں کا مالک ہے، موت اور حیات پر وہ فاتح ہے، جس کے ہاتھ میں عالم ارواح کی کنجیاں ہیں، جو تخت عدالت پر بیٹھا ہے، جس کے منہ سے کلام خدا کی زندہ تلوار نکلتی ہے اور وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے، جو مردوں کی قیامت پر قادر ہے، جس کی آواز سے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت جو ہے اور زندگی اور حیات کا وہ منبع ہے، اور ہر شے کا مالک اور قادر ہے، ہمارا پیارا منجی دو عالم، جی ہاں منجی دو عالم مسیح یسوع ناصری جو کہ خداوند قادر مطلق ہے، اس کی ذات کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم خدائے باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ خدائے واحد ہے اور ثالوث ہے، خداوند واحد بھی ہے، اور اس کی ذات میں ایک ثلاثت پائی جاتی ہے، ایک تثلیث پائی جاتی ہے، اور کس طرح ہم خداوند خدا کی اس ذات کو ہم مانتے ہیں، اور کس طرح نظریہ خدا جو ہے، نظریہ خدا جو کہ بائبل کا نظریہ خدا ہے، وہ کس طرح اعلیٰ اور عرفہ ہے، کس طرح وہ بلند و بالا ہے، کس طرح وہ انسانی سمجھ سے باہر ہے، کس طرح وہ عظیم مرتبت ہے، کس طرح وہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، کس طرح اس میں خدا کی ذات کا پرتو پایا جاتا ہے، کس طرح اس میں ایسی گہرائی پائی جاتی ہے جو کہ خداوند خدا ہی کی ذات میں ہو سکتی ہے، اور کس طرح اس کا ادراک جو ہے ایک سخت دل سے، نامختون کانوں سے، نامختون زبان سے ناممکن ہے، اس کا ادراک، اس کو سمجھ لینا جو ہے وہ ناممکن ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ ناکافی ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، ہمارا علم جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، وہ بہت ہی تھوڑا ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم خدا کی ذات کا ہم ادراک کر لیں یا خدا کی ذات کو اس کی گہرائی تک جا کر جان لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بائبل میں جو تثلیث کا نظریہ ہے اس کے بارے میں جانیں، میں اپنے تمام جو مسلم دوست بہن بھائی ہیں ان کی بات میں کرنا چاہوں گا کہ آپ جس حوالے سے سوچتے ہیں وہ بہت غلط نظریہ ہے۔ ہم مسیحی اس طرح خداوند کی ذات کو نہیں مانتے یا خداوند کی ذات کو نہیں سمجھتے۔ سورۃ النساء میں اگر ہم جائیں
جو کہ سورت 4 ہے، اور اس کی اگر ہم آیت 171 دیکھیں، میرے پاس قرآن مجید موجود ہے، اس وہاں سے میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا۔ سورۃ النساء جو کہ چوتھی سورت ہے، اور اس کی 171ویں آیت ہم دیکھیں گے، اور اس کا آخری حصہ دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہو، خدا ہی معبود واحد ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ قرآن میں جو نظریہ تثلیث ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا تین ہیں، اور جو مسیحی ہیں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ المائدہ میں جائیں جو کہ 5ویں سورت ہے، اور اس کی 116ویں آیت میں جائیں تو ایک اور نظریہ تثلیث کا پایا جاتا ہے، جس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے کہ اس وقت کو یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، یہ سورۃ المائدہ ہے اور اس کی 116ویں آیت ہے، کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو، یعنی مجھے اور میری والدہ کو، یعنی یہ جو تین خدا ہے یہ کون کون ہے؟ خدا کی ذات، عیسیٰ اور والدہ ماجدہ یعنی مریم، ان تینوں کو معبود مقرر کرو، اور وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو عالم غیوب ہے۔ یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو کہ قرآن میں سورۃ النساء چوتھی سورت اس کی 171ویں آیت، اور سورۃ المائدہ اس کی 5ویں سورت ہے اس کی 116ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح 5ویں سورت کی اگر ہم 73ویں آیت میں چلے جائیں سورۃ المائدہ میں، تو وہاں پر ایک اور لکھا ہے 74ویں آیت میں، 73ویں آیت میں، وہ لوگ کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ وہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایسے اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہ آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ اگین یہاں پر سورۃ المائدہ اس کی 73ویں 74ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا تین میں سے کا تیسرا ہے۔ اب یہاں پر دو پوائنٹ ہمارے سامنے کلیئر ہوئے، وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھتا ہے کہ مسیحی لوگ، یا جو قرآن کا جو لکھاری ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں یا کرسچن لوگ ہیں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ جو تین خداؤں کو مانتے ہیں وہ خدا پاک کی ذات ہے، اس کے بعد عیسیٰ کی ذات ہے، اور مریم کو وہ تثلیث کا حصہ مانتے ہیں۔ لگتا ہے کہ قرآن کے لکھاری کی ملاقات کسی ایسے بدعتی شخص سے ہوئی جو کہ بنام یا ظاہراً تو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتا تھا، لیکن اس کی تعلیمات کا مسیحیت سے دور دور تک کوئی نہ تعلق رہا نہ رشتہ تھا، کیونکہ کوئی بھی مسیحی چاہے دنیا کا کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی فرقے یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کبھی بھی مقدسہ مریم کو تثلیث کا حصہ نہیں مانتے اور نہ ہی وہ مانیں گے، اور وہ کبھی بھی تین خداؤں پر نہیں مانتے۔ ہم مسیحی تین خداؤں کو اور مقدسہ مریم کو خدا کے طور پر نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، قرآن کے جو لکھاری ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور ان کو شاید کسی نے صحیح طور پر مسیحیت کے عقیدہ تثلیث خدا ثالوث کے بارے میں صحیح طور پر بتایا ہی نہیں، کیونکہ کفار مکہ جو تھے، قریش کا قبیلہ تھے، وہ بھی اس طرح کے بہت سے معبودوں کو مانتے تھے، اور اس ایریا میں جو ماننا ہے وہ ان معبودوں کو ماننا جو ہے وہ واجب سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کی سورہ 53 سورہ نجم جو ہے اس کی اگر ہم آیت دیکھیں 19 اور 20 تو اس میں بھی لکھا ہے کہ کس طرح جو کفار مکہ تھے وہ اللہ اور اس کی تین بیٹیوں کو مانتے تھے جن کا نام لات، منات اور عزا تھا، اور اس چیز کو جو ہے جب آیت نازل کی گئی تو کفار مکہ جو ہیں وہ بہت ہی خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے اس عقیدے کی جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی تائید کی جا رہی ہے۔ سورۃ النجم 53ویں سورت ہے، اس کی 19-20 آیت لکھا ہے کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بے انصافی کی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں بھی جو مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ غلط قسم کی تثلیثوں کو اور معبودوں کو اور طرح کے خداؤں کو مانتے تھے، لیکن خدا را یہ چیز جو ہے وہ مسیحیت پر لاگو نہ کی جائے، مسیحیت پر تھوپی نہ جائے، کیونکہ ہم خداوند واحد خدا کو مانتے ہیں جو کہ لا تبدیل ہے، جو کہ لا شریک ہے، جس کے اندر کوئی شامل نہیں ہو سکتا، جو کہ خداوند ذات خدا ہے، اقدس ہے، جو کہ عظیم ہے، خدا قادر مطلق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔
اگر ہم 10 احکام کی بات کریں اور موسیٰ کے ہم 10 احکام میں جائیں جو کہ خداوند نے شریعت کے سب سے پہلے احکام ہمیں دیے، خروج کی کتاب بک آف ایکسوڈس اس کا چیپٹر 20 اور اس کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح 10 احکام کا شروع ہی اس نظریہ سے ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو۔ اور اسی طرح مسیح خداوند یسوع نے بھی استثناء کی کتاب میں جو حکم تھا اس کو دہرایا۔ مرکز کی انجیل میں ہم جائیں گے، اس کا 12واں باب اور اس کی 28ویں اور 30ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا مرقوم ہے۔ لکھا ہے کہ جب مسیح پاس آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ سب سے حکموں میں اول کون سا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ سو مجھے یہ نہیں معلوم، یہ مجھے نہیں سوچ میں میری آ سکتا کہ کس شخص نے جو ہے وہ قرآن کے لکھاری کو بتا دیا کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو کہ خدا ثالوث ہے، جس کی ذات کا عنصر ایسا ہے کہ اس کو ملٹی ڈائمینشنل، ہم اس کو ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی ایٹریبیوٹل کہیں گے کہ خدا کی ذات کی صفات اور اس کی جو جہتیں ہیں، اس کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ گیر ہے، وہ ثالوث شخصیت ہے، لیکن خدا ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا کی ذات ایک ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا، تو پھر نظریہ تثلیث کیا ہے، نظریہ ثالوث کیا ہے؟ ہم پھر کیوں کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کیا ہے؟ مسیحی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن خدا کا جو آفس ہے یا خدا کے جو ظہور ہیں، خدا کی ذات کے جو ظہور ہیں، جس طرح خدا نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا، وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی صورت میں اس دنیا میں آیا۔ وہ بیک وقت ان تینوں صورتوں میں بھی نازل ہوتا ہے، بیک وقت ان تینوں صورتوں میں ظاہر بھی ہوتا ہے، اور وہ اکیلے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم باپ کو محسوس کر سکتے ہیں، بیٹے کو اپنے درمیان میں پا سکتے ہیں، اور روح القدس کی تحریک سے چل سکتے ہیں۔ اور بائبل میں بارہا ان تینوں اقانیم کو ایک ہی جگہ پر دیکھا گیا۔ میرے ساتھ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو وہاں پر لکھا ہے، متی کی انجیل اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بپتسمہ لے کر فی الفور پانی سے اوپر گئے، اور دیکھو ان کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے باپ کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی کہ باپ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ایک ہی وقت میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ بیٹا جو کہ زمین پر موجود ہے اور اس پر خدا کی روح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر تینوں اقانیم ایک ہی ٹائم پر ظہور پذیر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح باپ اور بیٹے اور روح القدس کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم تھوڑا سا گہرائی میں ابھی جائیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں استثناء کی کتاب بک آف ڈیٹرونومی، اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ ہم اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جانا چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم مل کر اس چیز کو سیکھیں کہ خدا کی ذات میں پلوریلٹی کیسے ہے، خدا کی ذات میں صیغہ جمع کیوں استعمال کیا جاتا ہے، خدا کی ذات میں تثلیث واحد خدا کی ذات میں وہ کیسے موجود ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت، یہ جو وہ حکم ہے جس کو مسیح خداوند ذات اقدس نے، مسیح خداوند شاہ دو جہان نے، مالک کل جہان نے یہ کہا کہ یہ حکم سب سے بڑا، افضل اور سب سے آگے یہ حکم ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اب جب ہم اردو میں اس کو پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن میں تو ہم اس کی گہرائی کو وہ ایسے نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب ہم عبرانی میں جائیں، عبرانی زبان میں اس کو ایسے پڑھتے ہیں، عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں شمع اسرائیل یاوے الہینو یاوے ایخاد باروک شم کے وود ملخوتو لے اولام و عید۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اسرائیل سن، تیرا خدا ایک ہے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ ایک ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے اس کو کہا گیا ہے ایک ایخاد۔ ایخاد کا مطلب ہے کمپاؤنڈ یونٹی، مرکب کسی چیز کا جس میں بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہوں اور وہ ایک چیز بن گئی ہو۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہو تو 2 طرح کے جو ہے چیزوں کو ملایا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آمیزہ، جس میں جیسے مختلف چیزوں کو ملائیں وہ علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں اور وہ ایک برتن میں بند کی جا سکتی ہیں یا ایک باڈی میں رہ سکتی ہیں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ ہی رہتے ہیں اور ان کو کسی وقت بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ان کو آمیزہ کہتے ہیں۔